بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جوان اولاد کو ہر طرح کی برائیوں سے، فتنوں سے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کے لیے اور زندگی کے ہر میدان میں جوان اولاد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک مسلمان ماں کا نرالا وظیفہ یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے یہ 5 سورتیں پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دیا کرے۔ کوہ ہمالیہ کے پہاڑ بھی سامنے آ جائیں تو آپ کے بچے بآسانی پار کر جائیں گے اور ہمیشہ ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم میں سے ہر مرد عورت کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کی اولادیں اس کا اور اس کے تمام گھر والوں کا نام فخر سے بلند کریں۔ جہاں ایک ذمہ دار مرد اپنے بچوں کے نان فتنہ اور ان کی ترقی اور اصلاح کے لیے انہیں ہر طرح کی مالی سہولیات فراہم کرتا ہے، وہیں خواتین اسلام بھی اپنی تعلیم و تربیت اور ان کی کردار سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ سیانے اور بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کی پہلی درسگاہ ان کی ماؤں کی گود ہوتی ہے۔ خوب سیرت مائیں اپنی اولادوں کو دنیا کے بے رحم پنجوں سے محفوظ مامون کرنے اور انہیں ہر طرح کے علوم و فنون میں مہارت دلانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا بیڑا اٹھاتی ہیں تو تبھی ان کی اولادیں اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر پاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی ماؤں کے لیے قرآن پاک کی 5 چھوٹی چھوٹی سورتیں، مختصر ترین صورتوں کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ اس عمل کی برکت سے اولادیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی حاصل کر پائیں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولادیں یعنی ان کے بیٹے اور بیٹیاں اس دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی کامرانی حاصل کریں تو وہ مائیں روزانہ رات سونے سے قبل یہ مختصر عمل ضرور کر لیا کرے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اسلام میں ماؤں کا کردار اپنی اولادوں کے لیے مردوں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ لہٰذا اسلام میں خواتین نے اپنی خصوصی تربیت سے جہاں حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن جبل، امام بخاری، مسلم رضوان اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر فرزندان ملت کی کردار سازی کی، وہی اسلام کی شہزادیوں نے دین کی سربلندی کی خاطر بڑی بڑی جانیں و مالی قربانیاں بھی ہنسی خوشی پیش کر دی۔ اس لحاظ سے اسلامی خواتین کی ذمہ داری مردوں کی نسبت اسلامی معاشرے میں زیادہ نمایاں ہے۔ یعنی ایک طرف تو خواتین اسلام نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق بہترین کردار سازی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، تو عین اسی لمحے دوسری جانب جس طرح دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی طرح صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی۔ انہوں نے بھی اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور اذیت برداشت کی، لیکن ان کے پائے استقامت لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے۔ جب کبھی اسلام کے لیے کسی بڑی سے بڑی جانی مالی قربانی کی ضرورت پڑی، مسلمان عورتیں آگے ہی نظر آئیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے گھر بار لٹا دیے، خونی رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین چھوڑ کر دور جا بسی، مگر ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ انہیں تپتے صحراؤں، دھکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، لوہے کے لباس پہنا کر سورج کی سختی چکھائی گئی، بچوں اور اہل خانہ کو نظروں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہولہان کیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ کر رکھا گیا، گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، سارے رشتہ داروں سے جدا کیا گیا اور وطن عزیز سے نکالا گیا۔ غرض ظلم، جبر اور صفا کی کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو ان پر نہ آزمایا گیا ہو، مگر تپتے صحرا اور اندھیری ٹھٹکراتی راتیں گواہ ہے کہ صف نازک کی استقامت میں ذرا برابر جنبش نہ آئی اور قیامت تک کے لیے اوراق تاریخ کو ان کی قربانیاں محفوظ کرنی پڑی۔ مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ
کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑیں مضبوط کی۔ یوں انہیں جہاں اسلام کی پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیہ ہے۔ کفار مکہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام ہی کو آپ کا ناقابل برداشت جرم بنا دیا تھا، جن کی پاداش میں آپ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ زمین کانپ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اپنے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور شوہر حضرت یاسر کے ساتھ مکے کے تپتے صحرا میں ایذا پاتے دیکھا تو فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ابو جہل آپ پر شدید ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل خانہ نے اس کے باوجود اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ان مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک روز ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ اس پر انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے غصے میں ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ظلم و ستم کی ان آدمیوں کے آگے سینہ سپرد ہو جانے والی ہستیوں میں حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹی بھی ہے۔ یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیفیں دیا کرتی اور کہا کرتی کہ میں کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی ہم مذہب تمہیں خرید کے آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ام الفلاح، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بولی، آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بی بی ام انیس رضی اللہ عنہ نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے۔ یہ بنی زہرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی کافروں نے بہت ستایا اور بے حد ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود بن عبد یغوث تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکلیف پہنچایا کرتا تھا، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ راہ خدا میں دردناک اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے والی ایک شیر دل خاتون حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ موزون رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ایک اور صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کی خاطر بہت سی مظالم برداشت کیے، یہاں تک کہ ابو جہل کے بہانہ تشدد سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل نے کہا، تیری یہ حالت لات عزی نے کی ہے۔ اس پر انہوں نے یہ ایمان افروز جواب دیا، لات و عزیٰ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے۔ یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا مالک پروردگار عز و جل میری بینائی لٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلے ہی صبح ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا تو انہیں بھی اس ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگ دستی تھی، کئی دن فاقوں سے گزر جاتے، لیکن صحابی بھی جب بھی روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر جانے لگتے تو ان کی بیوی انہیں کہتی کہ اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر، ہمارے فاقے کا خیال کر کے ہرگز کوئی ناجائز کام مت کر لینا۔ اگر ایمانداری اور حلال روزی میسر آئے گی تو ہم کھانا کھائیں گے، ورنہ ہم بھوکے اور پیاسے رہ لیں گے، لیکن ہرگز لقمہ حرام اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی ایام ایسے بہت سے دل دہلا دینے والے ایمان افروز واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح سے خواتین اور مردوں نے اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ناظرین، گو کہ اسلام ہی دین حیات اور اسلام ہی دین حق ہے۔
اور اسے تو پھیلنا ہی تھا، لیکن اسلام کی روشنی کو قیامت تک پھیلانے میں اسلام کی مقدس شہزادیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کوئی قصہ پارینہ یا کسی کتاب میں لکھا افسانہ نہیں، بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ایک حقیقت ہے۔ اسلام کی شہزادیاں آج بھی اسی طرح دل و جان سے اسلام کی خدمت پر گامزن ہیں۔ جو خواتین اسلام اپنے بچوں کے دین اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر اور درجہ ہے۔ دین اسلام کے تحت بچوں کی پرورش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کی آفات سے حفاظت بھی والدین کا اولین فریضہ ہے۔ لہٰذا جو خواتین آج کی ویڈیو میں بتایا گیا 5 چھوٹی صورتوں کا یہ عمل کرتی ہیں، ان کی اولادیں ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رہتی ہے۔ بڑی بزرگ خواتین اپنی اولادوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل لازمی کیا کرتی تھی۔ ان کی اولادیں اس عمل کی برکت سے تمام آفات سے محفوظ رہتی تھی۔ ناظرین، آج کے پرفتن دور میں اس عمل کی افادیت اور بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ حاسدین کی حسد سے حفاظت ہو، ہر طرح کی جادو ٹونے کے اثرات سے بچنا ہو، لوگوں کی بری نظروں سے اپنی اولادوں کو بچانا ہو، غلیظ لوگوں کی غلط مشوروں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہو، یا پھر کسی بھی قسم کے برے کاموں سے، بری عادات سے اور گناہوں سے اپنی اولادوں کو محفوظ بنانا ہو، رات کو سونے سے پہلے تمام مسلمان خواتین کو چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ 5 سورتیں پڑھ کر اپنے بچوں پر ضرور دم کر دیا کرے۔ ان میں سے سب سے پہلی سورت فاتحہ ہے، جسے قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سے ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن پاک میں سورت فاتحہ کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ سورت فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور صحابہ کرام سورت فاتحہ کے ذریعے ہی اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بار سورت قریش کی تلاوت کی جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورت قریش پڑھنے والوں کو اور جن پر یہ پڑھی جاتی ہے، انہیں رزق دولت کی کوئی تنگی نہیں آتی۔ اس سورت کو پڑھنے والے ہر طرح کے خوف سے امن میں رہتے ہیں۔ ایک بار سورت قریش پڑھنے کے بعد ایک بار سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورت فلق اور سورت الناس، ایک ایک بار یہ 5 سورتیں پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں۔ انشاءاللہ بچوں کی ہر طرح کی آفات اور بلیات سے حفاظت ہوگی، ہر طرح کے شر و فساد سے، شیاطین سے اور بلاؤں سے اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو مائیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرتی ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کے گھروں میں رزق، مال و دولت اور اللہ کی تمام نعمتوں کی فراوانی رہتی ہے۔ ایسے گھروں پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ایسے گھروں کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتے ہیں۔ بچوں پر دم کرنے کے علاوہ ہر مرد عورت خود بھی سونے سے پہلے یہ 5 چھوٹی سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، تو اس عمل کی برکت سے انہیں بھی ضرور حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما کر عافیت، سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔